وسيلة يا الله يا الله يا الله. عجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الزمان يا الله. عجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الزمان يا الله. عجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الزمان يا الله. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. يا الله. الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وليا وحافظا وقائدا وناصرا وناصرا ودليلا وعينا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, और आज के दिन की मुनासबत से यानी विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से आप तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में और बिलखसूस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मौला इस पाक दिन के सदक़े में तमाम मोमिन मोमिनात की हाजात पूरी फरमाए और इन मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स बहुत दूर होने के बावजूद मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा तो मैं क़यामत में 3 वक्तों में इसके पास आऊँगा।
تاکہ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دلاؤں۔ پہلا وقت وہ وقت ہے جب نیکوکاروں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں اور بدکاروں کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ دوسرا وقت وہ ہے جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور تیسرا وقت وہ وقت ہے جب اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام دیگر معصوم ہستیوں کی طرح اسوہ کاملہ ہیں۔ ہدایت بشریت کے لیے ائمہ خدا سے مومنین کا عقیدت مندانہ رابطہ ہوتا ہے، لیکن اسوہ کی حیثیت سے امام کے ساتھ تعلق ظاہراً مغفول اور متروک ہو جاتا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں یا توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ہدایت بنایا ہے، الہی اسوہ ہیں۔ اسوہ سے مراد ایسا رول ماڈل زندگی کا، تقوی ہدایت کا، جسے اللہ نے سنوارا ہے اور لوگوں کے سامنے سے قائم کیا ہے، منسوب کیا ہے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنی زندگی سنوار سکیں، اور امام نصب کرنے کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ ہمیں اپنے ہر عمل کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارا عمل ویسے ہی ہے جیسے ہمارا امام چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے بینر لگا لی امام کے نام کے، زیارت کر لی، جشن کر لیا، مجلس کرا لی، لیکن عمل ویسا نہ کیا جیسے امام چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم زیارت کرتے ہیں اور جعلی سے مست ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ ہو گیا، نہ عزیز من، اگر ایسا ہوتا تو ہارون الرشید امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کے ساتھ دفن ہے، کیونکہ امام کو مامون نے عمدن وہاں دفن کروایا تھا۔ مامون نے امام کو مدینہ سے تو اسی لیے منتقل کروایا، اور وہ یہ چاہتا تھا۔ اس نے بہت تدبیریں کی، جب امام نے اس کی کوئی تدبیر نہ چلنے دی تو اس نے امام کو زہر دے دیا۔ اب ہارون جو اتنے سالوں سے امام کے ساتھ دفن ہے، کوئی فائدہ ہوا اس کو؟ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ ہارون بخشا گیا، نہ عزیز من، ہارون ہزارہا سال امام کی قبر کے ساتھ دفن رہا ہو اور مامون حجرہ امام کے ساتھ بنا لے اور روز زیارت کرے، نہ مامون نجات پائے گا نہ ہارون نجات پائے گا، کیونکہ ان دونوں نے امام کو اپنے لیے اسوہ نہیں مانا۔ ہارون نے امام کو بلایا اپنی سیاست کے چمکانے کے لیے، نائب بننے کا بولا، امام نے اس کا ہر حربہ ناکام بنایا۔ امام کیوں مجبور تھے ہارون کے سامنے؟ ایک خلا کی وجہ سے، خلا امت کی وجہ سے۔ اگر امت پیروکار نہ ہو تو وہی منظر ہوتا ہے جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ائمہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ مانیں اور ان کے فرامین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں دعا گو ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام سے، اور میرے سامنے ذریعہ مبارک امام حسین علیہ السلام ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مومنین مومنات حرم امام حسین علیہ السلام کی، حرم امام رضا علیہ السلام کی اور دیگر ائمہ کی قبور کی زیارت کی خواہاں ہیں، مولا ان کی یہ خواہش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کو جلد از جلد اذن عطا فرما کہ وہ اس مقام پر آ کے زیارت کر سکیں۔ میں آپ تمام مومنین مومنات سے التماس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مومنین اور مومنات اس ویڈیو کے ذریعے حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں اور زیارت سے مستفید ہو سکیں۔ اب میں آپ کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، آپ کے مرحومین کی طرف سے امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر سلام پیش کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک دعا جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ یہ آپ کے سامنے جو مناظر ہیں یہ باب قبلہ مولا حسین علیہ السلام کے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام مومنین مومنات کی زیارت قبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین مومنات سے دوبارہ التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔